اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ آج ہم بات کریں گے وہ اسم اللہ ذات کا جو سفر شروع تھا، کیسے احدیت میں اسم اللہ ذات تھا، اس کے بعد کیسے وہ سفر کرتا ہوا قلب محمد الرسول اللہ میں آیا، اور اللہ کا اسم جب اسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم میں اسم اللہ ذات آیا، وہ علم نشرح کا سینہ مبارک جس نے پھر اپنے جس پر مہربان ہوئے حضور نے اس کو اسم اللہ ذات کا فیض عطا فرمایا۔ اب سوال یہ ہے، نبی پاک نے سب سے پہلے اسم اللہ ذات کسے عطا فرمایا، اور اسم اللہ ذات کیسے عطا فرمایا، کیوں عطا فرمایا؟ اسم اللہ ذات ہی پاور ہے، یاد رکھیں۔ تصور اسم اللہ ذات جو عبادت سب سے بڑی ہے تصوف میں، اسم اللہ ذات جو خدا کا خاص اسم اللہ ہے، یہ ازلی و ابدی تمام انبیاء کے سینہ سے صفاتی ہوتا ہوا محمد رسول اللہ میں ذاتی اسم اللہ ذات آگے ثبت ہوا، اور حضور پاک نے پھر اس ذاتی اسم اللہ ذات کو، یعنی اللہ کے وہ اسم کو جو خدا کے وحدانیت کے پردوں میں اسم چھپا ہوا تھا، وہ اسم کے جس سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یہ تو امام بونی نے بھی اپنی کتاب شمس المعارف میں لکھا کہ جتنے اسماء الہی ہیں ان کا سب کا تعلق کسی سیارے سے ہے، کیونکہ اسماء الہی سے ہی وہ سیارہ تخلیق ہوا ہے۔ اور اگر آپ کسی اسماء کو بغور توجہ دیکھتے ہیں، آپ اس کے سیارے، اس کے جہان میں چلے جائیں گے، اور اس کے جہان میں جا کر وہ طاقتیں حاصل کر سکتے ہیں جو اس سیارے کی، اس جہان کی طاقتیں ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں جہان ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں خدا کی صفاتی اسماء میں داخل ہو کر۔ ان کو میں انشاءاللہ اس پر ایک وضاحت کے ساتھ بیان دوں گا کہ کیسے آپ اسماء کے ذریعے دوسرے جہانوں میں جا سکتے ہیں۔ حضرت جو ہے اکبر محی الدین نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں اور دیگر کتابوں میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تک جانے کا راستہ صرف دنیا میں اولیاء کو پتا ہے۔ اولیاء کہتے ہیں اللہ کے دوست۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ رب العزت کے راستے کھل جائیں جو آپ نماز میں رستہ مانگتے ہیں، یاد رکھیں، یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، یہ والا راستہ کہ ہمیں وہ راستہ دکھا کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ یہ راستہ اسلام، یا اس کو دوسری طرف نہ لائیں، اسلام میں تو پہلے داخل ہو چکے ہوئے ہیں، اسلام میں آئے ہیں تو یہ آیت آپ پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہاں سے صراط الذین سے مراد ہے اسلام، اور اسلام قبول کیا ہے تو آپ ادھر آئے ہیں، اور یہ صراط الذین سے مراد ہے نماز۔ ارے نماز میں کھڑے ہیں تو پھر ادھر آئے ہیں۔ وہ صراط الذین والا وہ راستہ جن پر انعام ہوا، وہ راستہ ایک خاص راز ہے جو محمد عربی نے اپنے خاص لوگوں کو عطا فرمایا۔ آج میں اسی کا ذکر کروں گا۔ صحابہ میں سے بھی عطا فرمایا، مگر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اہل بیت کے فرد واحد، وہ شخصیت جو مولا کائنات ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن یعنی بھائی جناب حضرت علی شیر خدا علیہ السلام، کہ جس کو سب سے پہلے نبی پاک نے اسم اللہ ذات اور اپنی بیٹی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو اسم اللہ ذات عطا فرمایا۔ ان دو شخصیات کو سب سے پہلے اسم اللہ ذات رسول اللہ نے عنایت فرمایا۔ کیسے عطا فرمایا سنیے۔ اسم اللہ ذات کا راز کیسے حضور پاک نے مولا علی کو فرمایا۔ سب سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ واحد علی وہ ہستی ہیں جہاں بھی محمد عربی نے پکارا، لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ کے پاؤں کو چوما، اور اپنی جان مال ہر چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر کے مولا علی شیر خدا نے دکھائی۔ ایسی بہادری اور ایسی سخاوت اور کسی میں بھی نہیں ملتی جتنی مولا علی نے
نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی، اس لیے تو رسول اللہ ان پر مہربان ہوئے۔ مہربان ہوتا ہی مرشد تاب ہے جب مرید اپنے شیخ کی اتباع کرتا ہے، ان کو راضی رکھتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام نے ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سپاہی بن کر دکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر دکھایا، اور نبی پاک بھی مہربان ہوئے اور اس میں اللہ ذات عطا فرمایا۔ کیسے عطا فرمایا؟ حضور کے صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا ابو بکر، جی یا رسول اللہ، اگر آپ کو میں باطنی خرقہ عطا کروں کیا کرو گے؟ باطنی خرقہ یہاں سے مراد اس میں اللہ ذات کا نور ہے۔ یا رسول اللہ ساری دنیا کو سچ سے بھر دوں گا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، اگر ساری دنیا سچ سے بھر دو گے تو جھوٹے کہاں جائیں گے؟ میں تو سب کے لیے رحمت للعالمین ہوں۔ حضرت عمر سے فرمایا عمر آپ کھڑے ہو جاؤ، جی یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو باطنی خرقہ یعنی اس میں اللہ ذات کی پاور عطا کروں آپ کیا کرو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں آقا میں ساری دنیا عدل و انصاف سے بھر دوں گا۔ فرمایا عمر پھر بے عدل بندے، بے انصاف بندے کہاں جائیں گے؟ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان آپ کھڑے ہو جائیں، جی یا رسول اللہ، اگر آپ کو اس میں اللہ ذات عطا کروں کیا کرو گے یا رسول اللہ؟ شرم و حیا سے کائنات بھر دوں گا۔ فرمایا پھر بے حیا کہاں جائیں گے؟ پھر مولا علی شیر خدا سے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، جی یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو اپنا باطنی خرقہ اس میں اللہ ذات عطا کروں آپ کیا کرو گے؟ مولا علی شیر خدا ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں آقا اگر آپ مجھے اس میں اللہ ذات عطا کریں گے میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال دوں گا۔ جب رسول اللہ نے اتنا سنا اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اپنی پگڑی اتاری، مولا علی کے سر پر باندھ کر فرمایا علی مجھے اللہ نے یہی حکم دیا تھا، اپنے اسم ذات کا وارث اسے کرنا جو لوگوں کی لجپالی کرنا جانتا ہو، لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالنا جانتا ہو، اور اللہ کی قسم یہ کام صرف کامل مرشد کر سکتا ہے۔ کامل مرشد ہی وہ ہستی ہے کہ جو آپ کو عیبوں سمیت قبول کر کے رسول اللہ کے پاس لے جاتا ہے۔ اسی کو لجپالی کہا جاتا ہے، اسی کو اسم اللہ ذات کہا جاتا ہے، اس لیے تو ہر بندے کو اسم اللہ ذات نہیں ملتا۔ آپ یہ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں کیسے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اولیاء اللہ پر باتیں کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کے مذاق بنا رہے ہیں، اولیاء اللہ کے پیران عظام کے اور اولیاء عظام کے اور صوفیاء کرام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تماشا بنا لیا ان لوگوں نے اسلام کا اور اولیاء اللہ کا۔ تو ان لوگوں پر کبھی بھی اسم اللہ ذات ظاہر نہیں ہوتا، یاد رکھیں اسم اللہ ذات پاک دلوں میں آتا ہے، لوگوں میں نقص نکالنے والے کے دلوں میں نہیں آتا۔ یاد رکھیں اسم اللہ ذات تو صاف برتن میں آتا ہے، یہ تو لوگوں کو جہنمی جنتی کرنے کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اولیاء اللہ سے نقص نکال کر بیان کر کے اپنے چسکے لیتے ہیں، اور لوگ بھی ان کو فالوور کر کے ان کو بن کر، اور ان کو لوگ کہتے ہیں جی بڑی بات ہے آپ نے فلاں اولیاء کے خلاف بات کی۔ یاد رکھیں اولیاء اللہ کے دوست، یہ مولا علی سے ولایت کا سلسلہ شروع ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو سینے سے لگایا، اس میں اللہ ذات عطا فرما دیا۔ پھر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ جو لخت جگر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ جناب زہرا کا مرتبہ اللہ کے حضور کیا ہے کہ اول سلطان الفقراء، کہ جب نقاب میم احمدی اوڑا گیا تھا، جنبش کھائی گئی تھی، سب سے پہلے توحید کی شعاع سے نکلنے والی ہستی روح مقدسہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی ہے، اول سلطان الفقراء ہستی ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جناب زہرا کو اسم اللہ ذات دے کر فرمایا لوگوں سنو فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جسم کا حصہ میں نہیں، یہ فاطمہ اسم محمد کی وارث ہے، اسم اللہ ذات کی وارث ہے۔ اس لیے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو رسول خدا کے مشابہ نہ دیکھا۔ ارے ان کا بیٹھنا، اٹھنا، بولنا، چلنا بالکل ہو بہو رسول خدا تھا۔ تو حضرت
فاطمہ زہرا کو میرے نبی نے وہ اسم اللہ ذات عطا فرمایا، اور ایک دن کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، یا رسول اللہ ان کو قبول فرمائیں۔ جناب زہرا نے عرض کیا تو میرے نبی فرمایا زہرا یہ آپ کے نہیں، میں محمد کے بیٹے ہیں۔ رسالت مآب نے سینے سے لگایا اور ان کو بھی اسم اللہ ذات کا نور عطا فرما دیا۔ اب نبی پاک نے جو نور خاص الخاص جو اس میں ذاتی کا نور تھا سب سے پہلے اہل بیت کے گھرانے کو عطا فرمایا، اس لیے تو خود نبی پاک سارے جہانوں کے نبیوں کے سردار بنے، اس میں اللہ ذات کی یہ پاور ہے۔ اس کے بعد جناب زہرا جنتی عورتوں کی سردار، پوری کائنات کی سردار بنی، خاتون جنت بنی، اور مولا علی شیر خدا سارے جہان کے ولیوں کے سردار، اور جناب حسن اور جناب حسین پاک علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار آقا بنے۔ یعنی اس میں اللہ ذات ملا تو یہ پنجتن پاک کا گھرانہ پوری کائنات کے سلطان بن گئے۔ پتا چلا جب اس میں اللہ ذات آ جائے بندہ سلطان بنتا ہے، اس سے پہلے سلطان کے معنی ہے بادشاہ۔ حق بہو کو سلطان کیوں کہا جاتا ہے؟ حق باہو سلطان، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ پنجتن پاک سے غوث اعظم اور غوث اعظم سے اسم اللہ ذات جو ہے وہ سلطان باہو کو ملا، اس لیے جن کو اسم اللہ ذات مل جائے ان کے نام کے ساتھ سلطان یعنی بادشاہ، یہ باطنی طور پر بادشاہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خاص اللہ کا وہ راز جس کو اسم اللہ ذات کہتے ہیں اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سلطان باہو تک یہ اسم اللہ ذات پنجتن پاک کے ذریعے آیا۔ تو حضور کے قریب ترین جو لوگ تھے وہ اہل بیت تھے، اس لیے تو حضور نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ فرمائے جو ان سے محبت کرے گا اہل بیت سے وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اور ان پانچوں کو ہی جنت یعنی وہ سیارہ جنت، وہ جہان جس کو قرب خدا کا جہان کہا جاتا ہے، میرے نبی نے ان پنجتن پاک کو اس جہان کا سردار بنا دیا۔ اس جہان کا سردار تو وہی بن سکتا تھا جو اللہ کے اسم ذات کا راز جانتا ہو، اور یہ وہ اسم اللہ ذات کے راز کو جانتے تھے کہ ان کے اندر اسم ذات کی وہ پاوریں آ گئی تھیں کہ ان کو نبی پاک نے پوری کائنات کے بادشاہ بنا دیا، سردار بنا دیا۔ اور وہی سرداری پھر پنجتن پاک سے سفر کرتے ہوئے بغداد میں آئی۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا کہ حضور سیدی و مرشدی شیخ عبد القادر جیلانی کو نبی پاک نے کیسے اسم اللہ ذات عطا فرمایا۔ تو اسم ذات پنجتن پاک کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اسی لیے تو اسم اللہ ذات کی برکت سے آج بھی حسین ابن علی کا نام زندہ ہے۔ کربلا میں سارے سید یعنی اہل بیت شہید کر دیے گئے، لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں۔ کیسے بھلا زندہ ہیں؟ آپ اس نقطہ کو جانیے گا، وہ سارے کے سارے اسم اللہ ذات میں فنا ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سب کو جب رستے میں خیمہ آیا نا، وہ خیمہ لگایا میرے امام حسین نے، اندھیرا کر دیا۔ لوگ کہتے امام حسین نے کہا جس نے جانا ہے چلے جو، ہاں ایسے ہی ہوا، لیکن عارفین کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں حسین ابن علی نے کہا جس نے جانا ہے چلے جو، جس نے رہنا ہے اسم اللہ ذات میں رہو، قیامت تک کے لیے نام زندہ رہیں گے۔ اب وہ ساری ہستیاں اللہ کے اسم میں فنا ہو گئی، جب اسم میں فنا ہوئی ان کے جسم اسم ذات میں چلے گئے، اور اسم اللہ ذات قیامت تک آج نجف اور کربلا میں وہ اسم اللہ ذات چمک اور دمک رہا ہے، لوگوں کو فیض دے رہا ہے اور دیتا رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ حسین کی ہستی اسم اللہ ذات میں فنا ہو گئی ہے۔ تو یہ اسم اللہ ذات پنجتن پاک پاک گھرانے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان پاک قلوب سے یہ 12 اماموں سے چلتا ہوا اولیاء اللہ کے سینوں میں خاص لوگوں میں پہنچا، پھر ان کو خاص جہان کے سلطان بنا دیا جاتا ہے۔ اسم اللہ ذات جس کو مل جائے وہ روئے زمین کا سلطان بن جاتا ہے۔
تو میرے بھائیوں یہ پنجتن پاک جو ہیں یہ روئے زمین کے سلطان ہے. خود سلطان باہو فرماتے ہیں مجھ کو اسم اللہ ذات پنجتن پاک سے ملا ہے. رسالہ روحی شریف میں آپ پڑھیں, آپ فرماتے ہیں سلطان باہو میں حسن حسین کے قدموں کی خاک بنا تو حسن حسین نے مجھ پر ایسا اسم اللہ ذات کا وہ نور عطا کیا پنجتن پاک نے, نبی پاک نے, بی بی فاطمہ زہرا نے, امام حسن حسین نے, مولا علی نے. تو فرماتے ہیں فقر مجھ پر تمام ہو گیا, مجھ کو ایسا اسم اللہ ذات عطا کر دیا. تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت سے محمد عربی کے سینہ میں اسم اللہ ذات کا نور آیا اور پھر پنجتن پاک کے سینہ میں اسم اللہ ذات کا نور آیا. انشاءاللہ یہ سفر ابھی بڑا چلے گا. یہ سفر پنجتن پاک نجف و کربلا سے یہ بغداد معلیٰ میں حضور غوث الثقلین کے پاس کیسے پہنچا, انشاءاللہ ہم اگلے بیان میں ضرور بتائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل مرشد کا بیعت ہونے کے بعد مشق اسم اللہ ذات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.